تو جی یہاں پہ میں نے یہاں تک ہی صرف اپنا سپارہ پڑھا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ مطلب پورے کا پورا سپارہ پڑھ کے تو ہاں اگر آپ پڑھ سکتے ہو یا کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ پڑھ لو. ویسے نماز اور قرآن کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی چاہیے، تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ چاہے آپ آدھا سپارہ پڑھو، پورا سپارہ پڑھو، یا پھر ایک پاؤ سپارہ، پاؤ میرے خیال سے ربع تک جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ربع تک پڑھ لو، نصف تک پڑھ لو، ثلاث تک پڑھ لو، ٹھیک ہے. اگر اتنا بھی ربع تک بھی نہیں پڑھا جاتا تو کم از کم ہمیں روز جو ہے نا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، چاہے ہم ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں ایک سپارے کی قرآن پاک کی، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. تو میں لازمی پڑھتی ہوں قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ میرے پاس درود ہیں، یہ اس کا نام ہے دعائے مستجاب، درود ماہی بھی ہے اس میں، تو یہ میں ضرور پڑھتی ہوں. آپ کو میں اس کا نا جو ہے نا فائدے بتاتی ہوں، پورا پڑھ کے بتاتی ہوں. اس دعائے پروردگار کے اسناد ہیں کہ جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑھے، اگر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک بار پڑھے، اگر پڑھ بھی نہ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن لے، اگر سن بھی نہ سکے تو اس دعائے شریف کو اپنے پاس نگاہ رکھے، یعنی کہ اپنے پاس رکھ لے. خداوند کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دے گا، اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگے گا اللہ اس کو عنایت فرمائے گا اور 7 چیزوں سے محفوظ رکھے گا. اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فقیری سے، نمبر 2 تکلیف سے، دنیا کی تکلیف سے، اور جانے کندنی کی تلخی سے، قبر کے عذاب سے، منکر اور نکیر کے سوالوں سے، قیامت کی سختی سے، دوزخ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا. اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ مکاروں کے مکر اور چغل خوروں کی چغلیوں اور ظالموں کے ظلم اور بدگوئیوں اور شیطان کی شرارت اور سانپ اور بچھو کی آفت اور بجلی کی سختی اور دونوں جہاں کے 70,000 بلاؤں سے نگاہ رکھے گا، یعنی کہ محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے سبب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور مینا کے قطروں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں. حق سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور 1000 نیکی اس کے اعمال میں لکھے گا. آدمی کے بدن میں 70,000 بلائیں ہیں، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو ایسی بلاؤں سے محفوظ رہے گا جیسے سر کا درد اور شقیقہ کا درد، پیشانی کا درد، آنکھ کا درد، کان کا درد، دانتوں کا درد، یعنی کہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں نا، اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں تو یہ جو میں نے آپ کو پوری پیچھے بتائی ہے نا، اس کے جو فائدے بتائے ہیں وہ یہ ہے. تو میں پڑھتی ہوں تو آپ لوگ بھی سن لیجیے، آپ کو بھی ثواب ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الملک القدوس. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المصور الحکیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت السمیع البصیر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت البصیر الصادق. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الجبار المتکبر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المبدئ المعید. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت اللطیف الخبیر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد المعبود. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الواجد الماجد الرحمن الرحیم. تو یہ تھی دعائے مستجاب، اور آگے ہے درود ماہی، ٹھیک ہے. درود ماہی کا میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک عربی آیا اور ایک طباق کے اوپر سر پوش دیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ عربی نے عرض کیا، یہاں پہ عربی لکھا ہوا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز ہوئے اس مچھلی کو
پکا رہا ہوں اور یہ پکتی نہیں ہے، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس راز کو اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی سے پوچھا اور وہ بحکم خدا بولنے لگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں پانی میں کھڑی تھی تو ایک آدمی اس درود شریف کو پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بس اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنا۔ مچھلی نے درود شریف سنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو، انشاءاللہ اللہ دوزخ کی آگ پڑھنے والوں پر حرام ہو جائے گی۔ اور درود شریف مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعداد کل معلوم لک، وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی کل الملائکۃ قاتل مقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، برحمتک و بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دیکھیں کتنا سا ٹائم لگا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، تو میرے خیال سے تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہ میں ضرور پڑھتی ہوں، چاہے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھوں لیکن یہ ضرور پڑھتی ہوں۔ باقی آ جاتا ہے درود تنجینہ، اور یہ تو یہ بھی میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چھوٹا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ قرآن پاک نا مجھے میرے سر نے دیا تھا جب میں میٹرک میں تھی نا، جب میٹرک ہمارا فیئر ویل پارٹی تھی نا، تو تب نا سر نے سب لڑکیوں کو نا قرآن پاک گفٹ کیا تھا، اور میں کہتی ہوں وہ مفت کا اجر لے رہے ہیں، مفت کا اجر لے رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ یہ سب سے اچھا گفٹ ہوتا ہے، کسی کو بھی گفٹ کرنا ہونا تو یہ صدقہ جاریہ قسم سے، جو بھی اب ہم میں سے جو بھی لڑکی پڑھی ہوگی نا یہ قرآن پاک، تو سر کو آٹومیٹکلی ثواب جا رہا ہے، پڑھ ہم رہے ہیں لیکن سر کو ثواب جا رہا ہے۔ تو یہ میں تب سے جو ہے نا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ منزل ہے، یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں میں، ویسے تو اتنا روٹین سے نہیں میں اس کو پڑھتی، لیکن کہتے ہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جی اب ہم سورہ ملک پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی میں ڈنڈی مار جاتی ہوں سورہ واقعہ پڑھنے میں، لیکن سورہ ملک جو ہے نا وہ میں مغرب عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھتی ہوں۔ تو یہ سورہ ملک جو ہے نا وہ لازمی پڑھنی چاہیے، وہ ہمارا جو ہے نا کام آئے گی، قبر میں روشنی کے بھی کام آئے گی، اور اللہ کے پاس بار بار جائے گی ہماری سفارش لے کے، اور مطلب روشنی کے بھی کام آئے گی۔ تو یہ پڑھنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے، قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے، سورتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا جو ہے نا نمازی بنائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور برے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جی اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بہت بہت دعا کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔